یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 1 اگست سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بلوچستان جبری لاپتہ افراد کیمپ کو 5122 دن مکمل۔ بلوچی زبان سلیمانی لہجے کے شاعر طارق ڈونکی، محتاب جکرانی اور دیگر نے کیمپ آ کر اظہار یکجہتی کی۔ کوہلو لائبریری قبضہ خلاف شہر میں شٹر ڈاؤن، دکانیں بند۔ محکمہ لائبریرین نے ڈی سی کو خط ارسال کر کے فیصلے کو منسوخ کرنے کے حکم جاری کر دیے۔ ہزارہ ٹاؤن میں سیکیورٹی اہلکار کی بچے سے زیادتی کی کوشش، علاقہ مکینوں نے تھانے کے سامنے احتجاج کیا۔ بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی کے مرکزی رہنما کے بھائی یارجان تربت میں مسلح افراد کے فائرنگ میں زخمی ہو گئے ہیں۔ پنجگو رخشان ندی میں بہہ جانے والے اصغر نامی شخص کی نعش برآمد۔ کوہلو کے واحد لائبریری کو قبضہ کر کے سیاسی دفتر بنانے کا معاملہ۔ طلباء الائنس اور قبائلی عمائدین کی کال پر کوہلو شہر میں شٹر ڈاؤن، کاروباری مراکز بند رہے۔ تاہم کوہلو کے مختلف طبقہ سے تعلق رکھنے والے سمیت سماجی کارکنوں اور طلباء کی جدوجہد کامیاب اس وقت ہوا جب بلوچستان محکمہ لائبریرین نے کوہلو کی پبلک لائبریری کو چیئرمین اور وائس چیئرمین کی دفتر کے لیے الاٹ کرنے کو غیر قانونی قرار دے کر لائبریری بطور دفتر دینے کے لیے صاف انکار کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کوہلو کو مراسلہ ارسال کر کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ کوئٹہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے نواحی علاقہ ہزارہ ٹاؤن میں گزشتہ روز ایک کمسن بچے سے سیکیورٹی اہلکار کی جانب سے زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی۔ سیکیورٹی اہلکار کے خلاف FIR درج نہ کرنے کی وجہ سے بروری تھانہ کے سامنے علاقہ عمائدین کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تربت سیٹلائٹ ٹاؤن میں فائرنگ سے معروف شخصیت بجار بلوچ کے بھائی یارجان زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق سیٹلائٹ ٹاؤن تربت میں ایئرپورٹ چوک پر نامعلوم مسلح 2 موٹر سائیکل سوار افراد نے فائرنگ کر کے یارجان عرف یاری سکنہ سولبند نامی شخص کو زخمی کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یارجان بلوچ معروف سماجی شخصیت بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی کے مرکزی رہنما بجار بلوچ کے بھائی ہیں۔ پولیس کے مطابق ایک گولی ان کے پاؤں پر لگی ہے اور اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پنجگور بونستان بند سے 4 روز قبل ندی میں بہہ جانے والے صغیر ولد فقیر محمد سکنہ میناز بلیدہ نامی شخص کی نعش برآمد ہوا ہے۔ وندر سونی میانی کے علاقہ سسی پنو کے قریب واقع احمد گوٹھ کے رہائشی علی محمد ولد اللہ داد نامی 8 سالہ بچے کو سانپ نے ڈس لیا، جس کو وندر کے سرکاری اسپتال میں طبی امداد کی فراہمی کے بعد کراچی ریفر کر دیا گیا، جہاں پر وہ جسم میں زہر پھیل جانے کے باعث جان بر نہ ہو سکا۔